کل تک ہماری گفتگو پہنچی 3 شیطانوں کو کنکر مار. اب یہاں پر اتنے بڑے ستونوں کو جو ہم کنکر مار رہے ہیں، شک واجب ہے. ہم کس عنوان سے گفتگو کر رہے ہیں؟ نان مسلم اس سے کیا سمجھیں؟ تو یہاں پر ہم یہی کہہ رہے ہیں ہماری عزاداری سے نان شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں تو ہم چھوڑ دیں. نان مسلم کیا سمجھ رہے ہیں کنکر مارنے سے تو ہم کنکر مارنا چھوڑ دیں. نہیں، ہم ڈیفائن کریں گے. اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جی شیطان نے، جو حقیقت ہے، حضرت ابراہیم کو قربانی سے روکنے کے لیے ان جگہوں پر آ کر بہکانے کی کوشش کی تھی. شیطان کس سے بنا ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، شیطان جنوں میں سے تھا. اور شیطان کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے. تو حضرت ابراہیم پتھر مار رہے تھے آگ کو، تو ہاں کہا جائے گا ہاں ہم قائل ہیں کہ نبی خدا کے پاس ایک ایسی پاور ہے، ایک ایسی نورانیت ہے، وہ جو ارادہ کر لیں وہ کر سکتے ہیں. ہم پتھر ماریں گے آگ کو، ممکن نہ ہو، لیکن اگر ہم بھی پتھر ماریں اللہ کا نام لے کے تو واقعاً شیطان کو اس سے اذیت ہوگی. وجہ کیا ہے کہ اب ہم اللہ کی مدد سے کام دیں. تو یہ اعتراض تو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ کہا جائے گا وہی حضرت ابراہیم کی یاد، اور کس کی یاد؟ حضرت اسماعیل کی یاد، کیونکہ انہی کی قربانی سے روک رہا. تو باقی جتنی چیزیں بھی ہیں وہ کرنے کی ہیں، چاہے رات کو رکنا ہو کہیں، چاہے منا میں رکنا ہو، چاہے عرفات میں رکنا ہو، تو رکنے کی چیزیں. کیا پڑھنا واجب ہے؟ کچھ واجب. یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق گھوم پھر کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ صلوات اللہ علیہم اجمعین سے لیتے. اس چیز کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی کو ویکسینیٹ ہونا ہے. بڑی شدت سے نظریات خراب کیے جا رہے ہیں. اب یہاں پر ہم بیان کرتے ہیں کہ عزاداری کا اصل سلسلہ ہوا کہاں. یہاں پر کہا جائے گا کہ عزاداری کے مختلف سلسلے ہیں، مختلف جگہ سے ہوئے ہیں، پھر یہ سارے دریا آ کے ایک جگہ ملے. اب آپ کہیں گے الگ الگ سلسلے. ہاں، ایک عزاداری کا سلسلہ ہے جو ولادت امام حسین علیہ السلام پر اشرف الانبیاء سے شروع، یا کہا جا سکتا ہے حضرت جبریل سے شروع. مصائب انہوں نے پڑھے، گریہ اشرف الانبیاء نے کیا. اگلے مرحلے میں مصائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اور گریہ کس نے کیا؟ مولا علی اور جناب سیدہ علیہم السلام نے کیا. تو ایک عزاداری کا سلسلہ تو ہوا ولادت امام حسین علیہ السلام سے. دوسرا عزاداری کا سلسلہ ہوا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شہادت امام حسین کے قرآن پر. اب یہاں پر ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری ایسی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایسی کوئی اور سنت نہیں. وہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے امام حسین کی شہادت سے پہلے گریہ فرمایا اس دنیا میں، امام حسین کی شہادت کے بعد گریہ فرمایا اس دنیا میں. ایسی کون سی سنت ہے کہ یہاں بھی انجام دی اور وہاں بھی امام حسین ابھی آئے ہیں تو بھی انجام دی، امام حسین شہید ہوئے ہیں تو بھی انجام دی. تو یہ ہو گیا دوسرا سلسلہ. اس دوسرے سلسلے کی پہلی گریہ کرنے والی کون ہے؟ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلامہ، کہ جو واقعاً حضرت خدیجہ کے بعد زوج رسول ہیں، ام المؤمنین ہے، مولا امیر المؤمنین کی ماں ہے، جناب سیدہ کی ماں ہے، امام حسن، امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی نانی ہے. اور ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کے جوتے کی خاک. واقعاً امت ایک جگہ نہیں ناراض ہوئی. جب بھی جناب سیدہ کا کبھی حق پامال ہوا، کبھی کچھ ہوا، تو سب سے زیادہ جنہوں نے اہل بیت کا دفاع کیا ہے وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ. شاید میں نے ام البنین کہہ دیا، حضرت ام سلمہ سلام اللہ. جب مولا امیر المومنین پہ گالیاں پڑی تو آپ نے ناراض ہو کے کہا تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، کہا کہ ہاں تم لوگ رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہو. کہا کب؟ کہا تم لوگ کہتے ہو کہ علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت ہو، تم لوگ لعنت بھیجتے ہو رسول اللہ پہ، کیونکہ علی سے سب سے زیادہ محبت تو رسول اللہ کرتے تھے. علی کے چاہنے والوں پہ لعنت بھیجو گے تو سب سے پہلے کس پہ جائے گی؟ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کس نے شور کیا؟ حضرت ام سلمہ نے. دوسری عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پہلے مصائب کس نے سنے؟ حضرت ام سلمہ نے. تیسری عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا میدان کربلا میں، جب امام حسین کی شہادت ہوئی. وہ کس سے شروع ہوا؟ حضرت زینب سے، حضرت ام کلثوم سے اور امام زہرا. اب یہ سلسلہ چلا کربلا سے کوفہ، اور کوفہ سے شام، اور شام سے دوبارہ پھر کربلا سے دوبارہ مدینہ سے باہر سب جمع ہوئے. اور پھر اس کے بعد جو مرحلہ ہے اسے بعد میں بیان کرتے ہیں. تو یہ تو ہو گئی 3 عزاداریوں کے سلسلے. حضرت ام سلمہ نے پھر مدینے میں ایک سلسلہ شروع کیا، ہائے حسینہ وائے حسینہ میں نے رسول اللہ کو خواب میں.
پھر وہیں سے ایک سلسلہ شروع ہوا جب واقعاً خبر آئی کہ کربلا میں امام حسین کو مار دیا اور باقی اہل حرم کو، کس کو، رسول اللہ کی نواسیوں کو لے گئے اسیر بنا کے. کہاں پر؟ اب خبر آئی ہے. اب جو یہاں پر خبر آئی ہے تو یہاں پر پھر سمجھیں ایک اور سلسلہ عزاداری کا کون سا مانا جائے گا. تقریباً یہ جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا، اس کی جو اہم بانی تھی حضرت ام البنین، خود حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت عقیل کی بیٹیاں اور باقی بنی ہاشم کی خواتین. اب جب یہ قافلہ مدینے پہنچا، کون سا قافلہ؟ حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور امام زین العابدین علیہم الصلوۃ والسلام اور باقی اہل حرم کا جو قافلہ پہنچا. اب یہ آ کے پوری عزاداری کا سلسلہ ان سب کی جب عزاداری کا سلسلہ ہوا تو اس میں حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، حجت خدا، امام وقت، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، مولا امیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور ایک اور ام کلثوم، امام حسن کی ازواج و بیٹیاں، امام حسین کی ازواج و بیٹیاں، ادھر حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ، ادھر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ، اور مولا امیر المومنین کی ایک اور زوجہ تھی جو کربلا میں تھی، حضرت لیلہ بنت مسعود ابن خالد، اور جناب حضرت عقیل کی بہویں جو جن سب کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کی بیٹیاں. ان کی بیٹیوں میں سے صاحبزادی تھیں کہ جو نہ کہ معاذ اللہ حضرت زینب کے برابر تھی، لیکن جتنی ذات مولا امیر المؤمنین کی نسل میں مقدس اور مقدم اور اتھارٹی کے طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی تھی، حضرت عقیل کے خاندان میں خاتون تھیں وہ بہت ہی جلیل القدر اور بہت ہی زیادہ ذہین اور اپنے خاندان کی عقیلہ مانی جاتی تھی، وہ تھی حضرت ام لقمان سلام اللہ علیہ. حتیٰ حضرت زینب کی ایک طرح سے مشاور بھی اور بڑی گہری دوست بھی، اور انہوں نے ہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو جب جلا وطن دوبارہ کیا گیا تو بعض جگہ بیان ہوا، انہوں نے بھی کہا. اور پھر یہاں سے یہ سلسلہ عزاداری کا مصر سے ہوتے ہوئے دوبارہ شام پہنچا. یہ جو عزاداری ہوتی تھی اس کے اصل بانی تھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس عزاداری کے لیے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے اور باقی ائمہ سے روایات نقل ہوئی کہ بیویوں کا صرف ایک کام تھا. اب یہ تمام خواتین گھر سے نکلتی تھی، بقی میں جاتی تھی، بعض صاحبان لگتے تھے یعنی شامیانے یا خیمے ٹائپ کے، لیکن حضرت ام رباب ان کا نام رہ گیا، وہ امترین تھی، یعنی حضرت علی اصغر کی والدہ، اور وہ سائے میں نہیں بیٹھتی. کچھ خواتین بیٹھ جاتی تھی سائے میں، وہ نہیں. پھر وہ تقریباً 1 سال زندہ رہیں اور دنیا سے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ کے لیے بھی، حضرت رباب کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ آخر وقت تک گریا کرتی. حضرت ام سلمہ کیونکہ 63-64 میں دنیا سے گئیں، ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے یہ پورے آخری ایام عزاداری میں گزاری تھی. وہ کیسے بتائیں؟ حضرت ام البنین جو ہیں وہ بھی تقریباً 63 میں گئیں، ان کے لیے بھی کہا جائے گا کہ ان کی پوری عمر جو ہے عزاداری میں. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہا جائے گا ان کی بھی پوری عمر عزاداری میں. کون سی والی عزاداری میں؟ پھر وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا.